الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، بلکہ یقیناً آپ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے تھے ملٹی فنکشن فریج پیوریفائر کے بارے میں. اس کا کل ہم نے تعارف لیا اور یقیناً جو چیزیں بتائی گئیں وہ ہماری لائف میں، ہمارے گھروں میں ایسا ہے کہ ہمارا فریج جو ہے واقعی ٹوائلٹ سے زیادہ گندا ہے، کیونکہ اس میں ہم زیادہ مختلف قسم کی چیزیں رکھتے ہیں جس میں سے واقعی بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں، اور وہ الگ الگ طرح کی پھر اپنی نسلیں تیار کر کے مزید بڑھ جاتے ہیں، مزید الگ قسم کے نقصانات ہمارے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو وہ بیکٹیریا کون سے ہیں، کس طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں، کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور کیا کیا اثرات آتے ہیں ہماری باڈی میں، اور بچوں کے لیے، حاملہ خواتین کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے. آج ہم اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھیں گے. پیج نمبر 14. فریج میں پائے جانے والے بیکٹیریا. کون سے بیکٹیریا ہیں جی؟ سب سے پہلے جی وٹ بیکٹیریا ان دا ریفریجریٹر. سب سے پہلے ہے شیگیلا. یہ ایک بیکٹیریا ہے جس کا نام ہے شیگیلا. اس سے ہوتا کیا ہے جی، اور یہ کس کس سے پیدا ہوتا ہے، کن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے؟ ہم سب سے پہلے ہر انسان کی ہر گھر میں جو فریج ہے اس میں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل یعنی سبزیاں اور پھل ہم رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رکھا جاتا ہے. فریج لی کس لیے ہے؟ اسی لیے لی ہے کہ اس میں ہم فریج میں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل رکھتے ہیں. اس سے جی بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے شیگیلا. اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، ہماری باڈی پہ اثرات کیا آتے ہیں جی؟ سب سے پہلے جی فیور، بخار، ایبڈومینل پین یعنی پیٹ کا درد. اس کے بعد ڈسینٹری، شاک، موشن، صدمہ، اچانک سے پیٹ خراب ہو جانا، اس طرح کے معاملات. اب اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ جب ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے یا معدے میں درد ہوتی ہے یا موشن لگ جاتے ہیں، اس طرح کوئی اچانک شاک ان کو ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ وہ جا کے دوائی تو لے لیتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ بہت ایسا معاشرہ ہے پاکستان کا جس میں تحقیق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے کسی چیز کا حل نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ جاننا چاہتے ہی نہیں کہ یہ مسئلہ کیوں ہو. کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے جی دوائی دے دو بس گل ختم. ہم یہ نہیں جاننا چاہتے کہ یہ مسئلہ ہوا کیوں ہے. لیکن اب ہم ایک ایسی سوچ، ایک ایسا زاویہ دینا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ انسان یہ خود سوچے کہ یار میری ہیلتھ ہے. ڈاکٹر کو صرف بزنس کا پتہ ہے، اور ڈاکٹر کو صرف ایلوپیتھی کا پتہ ہے. جس نے ایلوپیتھی پڑھی ہے اس کو صرف اس کا پتہ ہے. وہ آپ کی ہیلتھ کا ذمہ دار نہیں ہے. اس نے آپ کے صرف موشن روک دینے ہیں، اور موشن روکنے والی دوائی سے نقصان کیا ہونا ہے اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو خدارا اگر ایسا کوئی پرابلم آتا ہے باڈی میں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہو کیوں رہا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں گے تو بہت سا وقت ضائع کرنے سے، بہت سا پیسہ ضائع کرنے سے، بہت سے ایموشن ضائع کرنے سے، فیملی کو برباد کرنے سے ہم پہلے ہی اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں اگر ہم یہ جان لیں کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی ایک بندے کو پیٹ میں درد ہو رہی ہے لال مرچ کھانے پہ، اب وہ لال مرچ کھاتا جاتا ہے، پیٹ میں درد رہتی ہے، دوائی لے جاتا ہے. لال مرچ کھاتا جاتا ہے، پیٹ میں درد، دوائی لے جاتا ہے. اب یہ 10 سال سے مسئلہ چل رہا ہے، اس نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اگر وہ ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اسے پتہ چل جائے کہ لال مرچ کھانے سے ہو جاتا ہے تو لال مرچ چھوڑ دے گا، درد ختم. دوائی لینے کی ضرورت رہے گی؟ نہیں رہے گی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شیگیلا نامی ایک بیکٹیریا پیدا ہو رہا ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کی وجہ سے، جس سے ہماری باڈی میں نقصان ہو رہا ہے، بخار آ جانا، معدے کا درد، موشن اور صدمہ وغیرہ. آگے جی دوسری چیز ہے ایسکیری کیا کولائی. یہ ایک اور بیکٹیریا ہے جی. کیا نام ہے؟ کس سے پیدا ہو رہا ہے جی؟ پورک گوشت یعنی
سور کا گوشت سے. اب ہمارے ہاں تو مطلب یہ والا گوشت نہیں استعمال ہوتا، نہ یہ والی چیز ہمارے یہاں استعمال کی جاتی ہے. لیکن ہم ادر گوشت دوسرے جو میٹ ہیں وہ ہم اپنے فریج میں رکھتے ہیں، اس سے یہ والا بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے. آگے ہم چلتے ہیں. یرسینیا ایک بیکٹیریا ہے جی. اب یہ بھی گوشت سے پیدا ہوتا ہے. اب اس کا نقصان کیا ہے جی؟ ایکیوٹ گیسٹرو انٹرائٹس، میدے کی انفیکشن، میدا خراب ہو جاتا ہے. اکثر پھر میدا خراب رہتا ہے، اکثر میدا خراب رہتا ہے، بندے کو پتہ نہیں ہوتا کیوں ہو رہا ہے. اب اس وقت تو یہ معاملہ ہو گیا جی. آٹا گوندا، ہفتے کا کٹھا ہی گوند کے فریج میں رکھ دیا، گل ختم، مکا کم. پورا بیماریاں کا گھر تیار کر کے پورا ہفتہ انہوں کھادا. وہ بندے نے بیمار ہی ہونے پھر، انہیں صحت مند کتوں رہنا. آگے جی. اینٹیروکلائٹس اینڈ ایون سیپسس، آنتوں کی انفیکشن. اس کے بعد جی رومیٹائڈ آرتھرائٹس. اس کے بعد جی اپینڈیسائٹس، جوڑوں کا درد اور اپینڈکس کا درد اور سر درد. کیا یہ چیزیں عام نہیں ہیں؟ اگر غور کیا جائے تو کیا معاشرے میں چیزیں عام نہیں ہیں؟ ذرا غور سے دیکھیں، ہاں ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو عام ہے یہ چیزیں کہ میدے کا انفیکشن، آنتوں کا انفیکشن، جوڑوں کا درد، پینٹکس کا درد اور سر درد، یہ عام ہے ہمارے ارد گرد. اس کے پیچھے ریزن ہے ہمارا فریج یار، اس پہ غور کریں. تیسری چیز کیا ہے جی؟ سلمونیلا ایک بیکٹیریا ہے جی، پیدا ہو رہا ہے انڈے اور گوشت سے. انڈے اور گوشت ہم فریج میں رکھتے ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے جی؟ فوڈ پوائزننگ، ہمیں ہیضہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. گیسٹرو انٹرائٹس اینڈ ٹائیفائڈ، میدے کا انفیکشن اور ٹائیفائڈ. اب لوگوں کو اکثر ٹائیفائڈ ہوتا ہے، وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، پھر ہو جاتا ہے. پھر علاج کرواتے ہیں، پھر ہو جاتا ہے. پھر علاج کرواتے ہیں، پھر ہو جاتا ہے. اکثر ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے. اب اس کے پیچھے بندہ پوچھے کہ میں یار علاج کرواتا ہوں پھر ہو جاتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے آئے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پہلے بھی علاج کرایا تھا پھر ہو گیا. اب ڈاکٹر کا اس میں کیا قصور ہے بھائی؟ تمہاری فریج کا قصور ہے. اس کو فریج کو تم صاف نہیں کر رہے، مہینہ مہینہ فریج صاف نہیں ہوتا. کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز جناب اس میں لد کے رکھی ہوتی ہے، تو پورا انتظام کیا ہوتا ہے وہ بیکٹیریا پیدا ہونے کا، اور پورا مہینہ فریج صاف بھی نہیں کیا جاتا. اور کئی لوگوں نے جناب سردیوں میں صاف کرنا ہے، بلکہ پوری سردیاں صاف نہیں کرنا، ایسے ہی چل رہا ہے. گرمیاں شروع ہونے سے پہلے اس کو صاف کر لیا، پھر پوریا گرمیاں چلا لیا. اس طرح کے ہمارے مائنڈ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کتنے گندگی آنی ہے، جبکہ ٹائلٹ سے زیادہ گندگی ہے اس میں. آگے ہے جی لسٹریا مونوسائٹوجین، یہ بھی ایک بیکٹیریا ہے جس سے دل کا خراب ہونا، سر درد اور دماغ کی انفیکشن اور بخار. یہ جی دودھ سے پیدا ہوتا ہے بیکٹیریا لسٹیریا مونوسائٹوجین، جس سے یہ والے مسائل ہماری باڈی میں آتے ہیں. اب اکثر لوگوں کو دل کا خراب ہونے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، سر درد رہتا ہے، دماغی انفیکشن ہو رہی ہے لوگوں کو، بخار اکثر رہتا ہے لوگوں کو. اس کے پیچھے یہ دودھ میں سے پیدا ہونے والا بیکٹیریا ہے جو فریج میں ہوتا ہے. اب یہ دودھ سے پیدا ہو گیا ہے تو یہ فریج کے اندر ہے، اب اس نے دوسری چیزوں میں بھی جانا ہے، اور پھر دوسرا جو بیکٹیریا ہے اس کے ساتھ مل کے تو پھر اس نے اپنی نسل بھی تیار کرنی ہے. ماشاء اللہ سے اس نے اتنی نسل تیار کر دینی ہے کہ آپ کے 100 لوگ بھی آپ کے گھر میں ہیں تو وہ سارے کے سارے الحمدللہ بیمار ہو سکتے ہیں اس سے، اتنے بیکٹیریا اس نے دل میں تیار کرتے ہوتے ہیں. آ گیا جی فروزن میٹ، جمع ہوا گوشت. اس سے کیا ہو رہا ہے جی؟ اسٹیفلوکوکس اوریکس ایک بیکٹیریا پیدا ہو رہا ہے جس سے ہیضہ، بخار اور قے آنا، اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب دیکھا جائے تو اتنے بیکٹیریا پیدا ہو رہے ہیں جس سے آگے چل کے لوگوں کو اتنے نقصانات بھی ہیں، اندیشے ہیں اتنے مسائل ہونے کے. تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ریزن کیا ہے کہ ہم فریج کو صاف نہیں کرتے، فریج گندی رہتی ہے، فریج میں بیکٹیریا رہتے ہیں. آگے ہے جی اوڈور ان دا فریج، فریج کی بدبو. ذرائع کیا ہے جی فریج کی بدبو کے؟ پکی ہوئی گلی سڑی خوراک. کبھی کبھار ہم
کٹھی مطلب انگور ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ ہم کٹھے مطلب شاپر میں ڈال کے رکھ دیا، اب وہ پک گئی ہے جناب، گل گئی ہے، وہ فریج میں پڑی ہوئی ہے، اس میں سے آگے جناب بیکٹیریا پیدا ہو کے آگے جا رہے ہیں. اس کے بعد سبزیوں اور کچا گوشت لمبے عرصے تک محفوظ کرنا، اس سے بھی پھر فریج سے اسمیل آتی ہے، اور وہ اسمیل سمجھے کہ بیکٹیریا ہی ہے، بیکٹیریا ہی باڈی سے نکل رہے ہیں، اس سے فریج سے نکل رہے ہیں. ان پیکڈ فوڈ، بغیر پیک کیے ہوئے خوراک. اب ہم فریج میں اگر چیز رکھتے ہیں نا، تو ہمیں فریج میں بھی اس کو پیک کر کے رکھنا ہے، ڈھانپ کے رکھنا ہے. ہم ایسے رکھ دیتے نہیں فریج پئی یہ سمجھو باندھی ہے کہڑی کوئی چیز اسے چوہا بڑ جانا تھے، جبکہ نہیں، اسے بند کر کے ڈھک کے رکھنا ہے، اسے ایسے نہیں رکھنا اسے. ان پیکڈ فوڈ جو ہیں وہ ذریعہ بنتے ہیں دوسرے چیزوں تک بیکٹیریا پھیلانے کا. اس کے بعد بری چیزیں، اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کھانے کے استعمال میں نہیں بھی ہوتی، ہم وہ بھی فریج میں رکھ دیتے ہیں. اور اس کے بعد جناب سمیل جب اس میں پیدا ہو گئی ہوتی ہے، کافی دیر نہیں دھوئے ہوتے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں اکٹھی ہو کے بیماری کا باعث بنتی ہیں. تو یہ ان سارے بیکٹیریا سے، اس اسمیل سے، بدبو سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں کل پڑھیں گے. تو آپ کو آج کا لیکچر یقیناً اچھا لگے گا. بہت شکریہ، السلام علیکم.